عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جس موضوع پر ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے ترقی پسند افسانہ۔ اس سے قبل کہ ہم موضوع کے حوالے سے تفصیلاً بات کریں، پہلے ایک سرسری جائزہ۔ زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح ادب بھی نت نئی تبدیلیوں سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا چلا آیا ہے، کیونکہ ادب محض دل بہلاوے اور وقت گزاری کا ذریعہ نہیں بلکہ اس کی بھی اہمیت اور افادیت ہوتی ہے۔ اردو افسانہ کا ترقی پسند دور 1930 کے آس پاس سے شروع ہوتا ہے اور یہ دور سیاسی، سماجی، تہذیبی اور معاشی زندگی کی تبدیلیوں کا اہم دور کہلاتا ہے، جس میں باقی شعبوں کی طرح اردو ادب خاص طور پر اردو افسانہ متاثر ہوا، جس میں افسانہ حقیقت اور رجعت پسندی کی طرف مائل ہوا، کیونکہ یہ دور ہندوستان میں ایک خاص تبدیلی کا دور تصور کیا جاتا ہے۔ اس دور میں پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ ہندوستان میں غلامی اور حکومت برطانیہ کے خلاف بغاوت کے شعلے بھڑک اٹھے تھے، جس کے نتیجے میں سامراجی حکام کی جڑیں ٹوٹنے لگیں۔ ان حالات و واقعات کا رد عمل ہوا کہ صنعتی ترقی کے ساتھ ساتھ مزدور تحریکیں پروان چڑھیں، کسانوں اور مزدوروں کی بہتر حالت کی طرف توجہ دی جانے لگی۔ مختصر یہ کہ اردو ادب میں خصوصاً افسانہ کی صنف بھی ان حالات سے متاثر ہوئی۔ پریم چند کے بعد نئے افسانہ نگاروں نے سماجی حقیقت کی آبیاری کی۔ ترقی پسند افسانہ نگار، جن میں مغربی تعلیم اور جدید علم کے علمبردار احمد علی، علی عباس حسینی، سجاد ظہیر، رشید جہاں، منٹو، خواجہ احمد عباس، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر قابل ذکر ہیں۔ ترقی پسند افسانے کا دور سن 1947 تک پھیلا ہوا ہے۔ اردو افسانے نے جس برق رفتاری کے ساتھ تشکیلی اور تعمیری دور کو عبور کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے دیگر ترقی یافتہ زبانوں کے افسانوں سے بھرپور استفادہ کیا۔ بدلتے ہوئے سماجی اور سیاسی حالات نے اردو افسانے کو نئے موضوعات سے روشناس کرایا اور اس کا معیار بھی بلند کیا۔ رومانی تخلیقی خیالی تصورات اور مافوق الفطری عناصر سے ادب کو آزاد کیا۔ ترقی پسند تحریک ایک ہم گیر تحریک تھی جس نے ادبی تصورات پر گہرے اثرات ثبت کیے، جو اصناف خاص طور پر ترقی پسندی سے متاثر ہیں۔ ان میں افسانہ، شاعری اور تنقید ہے۔ اردو افسانے میں دو غالب رجحانات یعنی پریم چند کی اصلاح پسندی، نیاز فتح پوری اور یلدرم کی رومانیت موجود تھیں۔ اس کے بعد حقیقت نگاری کا رجحان مقبول ہونے لگا۔ یہ رجحان روسی اور فرانسیسی افسانہ نگاروں کے نمائندہ افسانوں کے تراجم سے مستحکم ہوتا گیا۔ چنانچہ چیخوف، موپاسا، فلابیر، ترقیف وغیرہ کے افسانوں سے اردو افسانہ نگار واقف ہو گئے۔ ان میں پریم چند، سدھرشن، احمد علی اور سجاد ظہیر شامل ہیں۔ اس کے بعد ترقی پسند افسانہ مورد وجود میں آنے لگا۔ حقیقت پسند اور ترقی پسند افسانے میں یہی فرق ہے کہ حقیقت پسند افسانہ خارجی سچائیوں کو سائنسی قطعیت کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اس میں افسانہ نگار کی ذاتی رائے، وجدان اور بصیرت کام نہیں کرتی، وہ زیادہ سے زیادہ حقائق کی ترجمانی کرتا ہے۔ جہاں تک ترقی پسند افسانے کا تعلق ہے، اس میں حقیقت نگاری کے ساتھ ساتھ حقیقت یعنی سماجی اور طبقاتی نظام کو بدلنے پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے ترقی پسند افسانہ سماجی مسائل کی عکاسی بھی کرتا ہے اور ان مسائل کا مناسب حل بھی تجویز کرتا ہے۔ سرسری جائزے کے بعد اب ہم موضوع کے حوالے سے تفصیلاً آگہی دیں گے۔ پہلی جنگ عظیم سے لے کر دوسری جنگ عظیم کے دوران
کچھ تو سابقہ اقدار و روایات کی شکست و ریخت اور کچھ مارکسی نظریات اور تصورات کی مقبولیت کے سبب سوویت روس، فرانس، چیکوسلواکیہ اور بہت سارے ممالک میں جو انقلابات رونما ہوئے، ان کے سبب ادب کی غرض و غایت کے مروجہ تصورات میں بھی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ لندن میں روشن خیال مصنفین کی نشستوں اور لکھنؤ میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کانفرنس کے بعد اردو ادب، خصوصاً اردو فکشن، تخلیقی رویے اور جمالیاتی محاسن کے حوالے سے اردو کے عظیم ترین افسانہ طراز پریم چند نے حسن کا معیار بدلنے کا تصور دیا۔ اردو میں ترقی پسند افسانہ اسی تصور کی پیداوار ہے۔ انگارے اور شعلے جیسے افسانوی مجموعوں کے ساتھ ہی کفن جیسے افسانوں نے نہ صرف ترقی پسند افسانے کو عروج پر پہنچایا بلکہ بحیثیت مجموعی اردو افسانہ کو بھی اس بلندی پر پہنچایا جہاں تک پریم چند، بیدی، منٹو، کرشن چندر، غلام عباس اور عصمت چغتائی کے بعد کوئی بھی افسانہ نگار فنی اور جمالیاتی اعتبار سے نہیں پہنچ سکا۔ اسی طرح دیکھا جائے تو ترقی پسند افسانہ اردو مختصر افسانے کا وہ نقطۂ عروج ہے جس سے آگے اردو افسانہ آج بھی نہیں بڑھ سکا ہے۔ حالانکہ اس دوران اردو افسانہ مختلف موضوعات، لسانی اور حیاتی اعتبار سے آگے بڑھنے کی کوششوں میں مصروف ضرور ہے، لیکن آج بھی اردو افسانے میں تازگی اور معنویت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی افسانہ نگار انگارے اور کفن جیسے افسانوں کی فنی اور جمالیاتی، موضوعاتی اور اسلوبیاتی پہلوؤں کو اپنا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی مثالیں شوکت حیات، سلام بن رزاق، حسین الحق، علی امام نقوی، شمائل احمد، مشرف عالم ذوقی، عبدالصمد اور مشتاق احمد نوری وغیرہ کے حالیہ افسانوں میں بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ان کے افسانوں میں سکہ بند روایتی ترقی پسندی نہیں ہے، لیکن نیو مارکسزم کے برتاؤ کے حوالے سے ان کے افسانوں میں نئی ترقی پسندی بہرحال موجود ہے۔ دیکھا جائے تو جس طرح شاعری میں ناصر کاظمی اور خلیل الرحمن اعظمی وغیرہ نے نئی منزل کی شعریات کا سلسلہ میر کی غزل سے جوڑا تھا، اسی طرح آج کے مذکورہ بالا افسانہ نگار افسانے کی شعریات کا رشتہ ترقی پسند افسانے یعنی انگارے اور کفن کی شعریات سے جوڑ رہے ہیں، لیکن نئے اجتہادی انداز میں۔ انگارے 1932 میں شائع ہوا اور مارچ 1933 میں سرکاری حکم سے ضبط کر لیا گیا۔ اس کی وجہ وقار عظیم نے یہ بتائی تھی، کوٹ: انگارے کی کہانیوں میں ہندوستان کی مذہبی، سماجی اور سیاسی زندگی اور ان کی پیدا کی ہوئی شخصیتوں اور ذہنوں کی تیکھی تصویریں ہیں جن میں اردو غایت کہیں نہیں اور آزادی اور بے باکی خیال ہر جگہ ہے، انکوٹ۔ انگارے کے افسانہ نگار نو آموز اور نو عمر تھے۔ نہ تو ان کا فنی شعور پختہ تھا، نہ ادب کا جمالیاتی شعور بالیدہ، لیکن جوگندر پال اپنے مضمون ترقی پسند فکر اور افسانہ میں انگارے میں شامل کہانیوں کے بارے میں لکھتے ہیں، کوٹ: انگارے کی کہانیاں ترقی پسند قدروں کا راست اور بلند بانگ اظہار کرتی ہیں، اور اگرچہ فنی اعتبار سے کوئی بہت عمدہ معیار نہیں بنا پاتی، تاہم اس لیے اتنی اہمیت کی حامل ہیں کہ اردو قارئین کو ان کے ذریعے پہلی بار ہم عصر زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا موقع فراہم ہوا، انکوٹ۔ ترقی پسند تحریک اردو افسانے کے لیے ایک انقلاب انگیز تحریک کے طور پر سامنے آئی۔ افسانے کے میدان میں سارے اہم تجربات اسی دور میں ہوئے اور اس صنف کو مذکورہ تحریک کے ہاتھوں ایک قلیل سی مدت میں وہ عروج حاصل ہوا جو کسی بھی ادبی صنف کو صدیوں میں نصیب ہوتا ہے۔ اردو افسانے میں حقیقت نگاری کی روایت پریم چند ہی کے ہاتھوں پروان چڑھی،
لیکن افسانے میں حقیقت نگاری کا باقاعدہ آغاز انگارے کی اشاعت اور انجمن ترقی پسند مصنفین کے قیام کے بعد ہوا۔ ترقی پسند افسانہ نگاروں نے اپنے افسانوں میں عصری زندگی کے مسائل کو جرات مندی کے ساتھ پیش کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ حقائق کے اظہار کے لیے انہوں نے اسلوب و فن کے نت نئے پیرائے تلاش کیے۔ اس طرح انہوں نے اردو افسانے کی ایک نئی روایت کی تشکیل کی جسے ترقی پسند افسانے کا نام دیا گیا۔ ترقی پسند افسانہ انسانی زندگی کی ہمگیر تصویر پیش کرتا ہے، حقیقت کی عکاسی بھی کرتا ہے اور حقیقت کو بدلنے کے عمل کی بھی۔ یہ حالات سے پیدا شدہ داخلی کرب کا بھی احاطہ کرتا ہے اور تبدیلی کے عمل سے پیدا ہونے والے کرب کا بھی۔ ترقی پسند افسانہ ذات اور کائنات کے بارے میں گہری آگہی فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک سماج کے اندر رہنے والے انسانوں اور دوسرے سماجوں کے انسانوں کے مابین ایک معانیاتی اور فکری ارتباط تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی توجہ ملکی اور قومی مسائل کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی مسائل پر بھی مرکوز رہی۔ ترقی پسند افسانہ جمہوریت نواز ہے، یہ عدل و مساوات کا حامی ہے۔ اس کا اپنا ایک سماجی نظریہ یہ ہے جو ایک طرف ترقی اور تبدیلی کا خواہاں ہے تو دوسری طرف انصاف پر مبنی سماجی ساخت کا۔ استحصالی قوتوں کے خلاف بغاوت اور کچلے ہوئے عوام کو اپنی توجہ کا مرکز بنانا اس کی اہم خوبی ہے۔ ترقی پسند افسانہ طبقاتی مراعات کا نظریاتی اعتبار سے مخالف ہے۔ یہ ایسی تبدیلی اور ترقی کا حامی ہے جو ان مراعات کو ختم کرنے والی ہو۔ ترقی پسند افسانہ سماجی ترقی کے لیے ذہنی فضا تیار کرنے والی فکری سرگرمیوں میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر صادق ترقی پسند افسانے کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار یوں کرتے ہیں، کوٹ: ترقی پسند افسانے نے زندگی کا ایک وسیع نقطۂ نظر پیش کیا، ذات پات کی تفریق اور رنگ و نسل کے تعصبات کو مٹا کر انسان کو ایک کل کی حیثیت سے پیش کرنے کی کامیاب سعی کی۔ رجائیت اور مستقبل پر ایقان کے نقوش اجاگر کیے، نامساعد حالات کے ساتھ نبرد آزما ہونے، فرسودہ رسم و رواج کو توڑنے، ناقص اور نامناسب سماجی نظام کو تبدیل کرنے اور زندگی کو بہتر بنانے کی سعی پر زور دیا۔ انکوٹ۔ ترقی پسند افسانہ نگاروں نے زندگی کی کئی قدروں اور نئے مسئلوں سے آگہی حاصل کی، فن کی نئی راہیں تلاش کیں اور اپنی فکر اور فن کے ذریعے ترقی پسند افسانے کی روایات کی تعمیر و تشکیل کا کام انجام دیا۔ ترقی پسند افسانے میں 3 واضح رجحانات ملتے ہیں۔ پہلا سماجی حقیقت نگاری کا، دوسرا انقلابی رومانیت کا، تیسرا بے باک حقیقت نگاری کا۔ پہلا رجحان سماجی حقیقت نگاری کا، جس کی نمائندگی پریم چند، بیدی، اختر حسین رائے پوری اور سہیل عظیم آبادی وغیرہ کر رہے تھے۔ دوسرا رجحان انقلابی رومانیت کا، جس کے نمائندہ افسانہ نگاروں میں کرشن چندر، احمد ندیم قاسمی، خواجہ احمد عباس وغیرہ شامل تھے۔ تیسرا رجحان بے باک حقیقت نگاری کا تھا، جس کی نمائندگی کرنے والوں میں منٹو، عصمت چغتائی، غلام عباس وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ پریم چند ایک پختہ کار اور تجربہ کار افسانہ نگار تھے، اس لیے بدلتے ہوئے حالات اور تقاضوں کے مطابق مارکسی جمالیات کو برتتے ہوئے جب کفن کی تخلیق کی تو یہ افسانہ نہ صرف ترقی پسند ادب کا بلکہ اردو ادب کا شاہکار افسانہ قرار پایا، جس کی فنی اور جمالیاتی عظمتوں کو آج تک عبور نہیں کیا جا سکا ہے۔ حالانکہ شوکت حیات جیسے افسانہ نگاروں نے کفن کے متن پر افسانے لکھے ہیں اور شاندار افسانے لکھے ہیں، اس بنا پر پروفیسر صدیق الرحمن کدوایی نے کہا ہے
کوٹ۔ آج کی کہانی ترقی پسندی اور جدیدیت سے آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ دونوں کے بہت سارے عناصر اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں انکوٹ۔ اور اگر دیکھا جائے تو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، آج کی کہانی میں ترقی پسندی یا مارکسزم کے عناصر زیادہ سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آج کا افسانہ ترقی پسند افسانہ میں ہو کر ترقی پسند افسانہ کی توثیق کر رہا ہے۔ دراصل پریم چند کے بعد اردو افسانہ کو کئی اہم اور باریک بین افسانہ نگاروں مثلاً کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، سعادت حسن منٹو اور عصمت چغتائی نے فکر و فن کے لحاظ سے بلندیوں تک پہنچایا۔ کرشن چندر کا ذہن رومانی تھا، مگر انہوں نے آنکھیں کھول کر جب ملک کے سیاسی اور معاشی نظام کو دیکھا تو انہیں اس میں ناہمواریاں دکھائی دیں، اور زیادہ تر معاشی اور سماجی خرابیوں سے متاثر ہوئے کرشن چندر نے بالکونی، گرجن کی ایک شام، کالو بنگی اور انداتا میں اپنے سماجی شعور کا فنکارانہ اظہار کیا۔ وہ خاص طور پر کشمیر میں صدیوں کی غلامی، فاقہ کشی اور پسماندگی سے متاثر ہوئے، اور پھر انہیں ہر طرف یہی دلدوز تصویریں نظر آئیں۔ کرشن چندر کی خوبی یہ ہے کہ ترقی پسندی سے متاثر ہونے کے باوجود افسانے کے فنی محاسن کا خیال رکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ کرشن چندر کا ذہن رومانی تھا۔ رومانی افسانوں کا پہلا مجموعہ طلسم خیال تھا۔ بعد کے افسانوں میں ترقی پسندی نمایاں ہے۔ وہ رومان کو حقیقت اور حقیقت کو رومان کا رنگ عطا کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سیدہ جعفر نے لکھا ہے کوٹ: کرشن چندر نے اپنے عہد کی کراہتی ہوئی زندگی کے بڑے دردناک مناظر دکھائے ہیں انکوٹ۔ شاعر کے کرشن چندر نمبر میں وزیر آگا لکھتے ہیں کوٹ: کرشن چندر نے سماج کی فرسودگی اور اس کے جبر کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے انکوٹ۔ احمد ندیم قاسمی مشہور مستند ترقی پسند افسانہ نگار ہیں۔ ان کے افسانوں میں دیہات کے دلفریب مناظر کی تصویر کشی ملتی ہے۔ انہوں نے دیہات میں رہنے والے انسانوں کی جذباتی اور ذہنی زندگی کی رنگا رنگ تصویریں کھینچی ہیں۔ ساتھ ہی طبقاتی تفاوت کی بنا پر غریب کسانوں اور مزدوروں کی دکھ بھری زندگی کا درد بھی محسوس کیا ہے۔ سیلاب، آنچل اور طلوع و غروب میں انہوں نے پسماندہ طبقوں کے مرقع کھینچے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی فن کی نزاکتوں کا خوب خیال رکھتے ہیں۔ سناٹا، ارتقاء، افق، کنارہ اور کفن دفن ان کے مشہور افسانے ہیں۔ بازار حیات اور برگ حنا میں انہوں نے سرمایہ داری کے خلاف جذبہ بغاوت کو اجاگر کیا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی اردو کے بلند قامت ترقی پسند افسانہ نگار ہیں۔ وہ معاشرے کی اونچ نیچ سے پیدا ہونے والے مسائل کی پیکر تراشی کرتے ہیں۔ ان کے افسانے حقیقت اور تخیل کے امتزاج سے مورز وجود میں آتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں کہانی پن دلچسپی کا عنصر پیدا کرتا ہے۔ وہ عوام کی زندگی، دکھ درد، مسائل اور خواب بڑی خوبی سے پیش کرتے ہیں۔ وہ حقیقت نگاری سے کام ضرور لیتے ہیں، لیکن فن کے تقاضوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے افسانوں کے مجموعے گرہن میں لکھا ہے کوٹ: مطلق حقیقت بہشت فن غیر موزوں ہے انکوٹ۔ گرہن میں وہ ایک تو چاند گرہن کی تصویر کھینچتے ہیں، ساتھ ہی عورت کی زندگی کا گرہن بھی دکھاتے ہیں۔ وہ دانا و دوام، کوک جلی، 10 منٹ بارش میں عورت کی نفسیات اور بے چارگی کو پیش کرتے ہیں۔ علی عباس حسینی، احمد ندیم قاسمی، بلونت سنگھ، قرۃ العین حیدر، خواجہ احمد عباس، اختر اورینوی، ممتاز مفتی، دیوبندی سیتارتھی، عزیز احمد، مہندر ناتھ، اختر حسین رائے پوری اور سہیل عظیم آبادی نے اردو افسانے کی ترقی میں نمایاں حصہ لیا۔ یہ افسانہ نگاری کا ایک سنہرا دور تھا، جس میں افسانہ نگاری ادب کی ایک اہم صنف قرار پائی
اور افسانے کے قارئین کی تعداد بڑھتی گئی۔ افسانہ نگاروں کے سامنے بے شمار مسائل تھے۔ انگریزوں کی حاکمیت، سماجی اور سیاسی دشواریاں، غریبی، جہالت اور پسماندگی، حلقہ نسواں کی بے چارگی وغیرہ ان کے افسانوں کا مواد بن گئے۔ شہزاد منظر لکھتے ہیں کوٹ ہم جسے ترقی پسند افسانہ کہتے ہیں وہ دو عناصر ترکیبی سے مل کر وجود میں آیا ہے۔ ان میں ایک حقیقت نگاری اور دوسرا انقلابی شعور ہے۔ ترقی پسند افسانے کے بارے میں میرا خیال ہے کہ اگر حقیقت نگاری انقلابی اور طبقاتی شعور کے ساتھ کی جائے تو ترقی پسند افسانہ وجود میں آتا ہے جس میں سماجی تنقید خود بخود شامل ہوتی ہے۔ حقیقت نگاری کی طرح ترقی پسند ذاتی رائے کے اظہار سے گریز نہیں آتا، البتہ وہ افسانے میں اپنی رائے کا اظہار فنی حدود و قیود میں رہ کر جمالیاتی پیرائی میں کرتا ہے۔ اس طرح ہم ترقی پسند افسانے کو سماجی حقیقت نگاری کی ایک قسم قرار دے سکتے ہیں۔ انکوٹ۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہمیں امید ہے کہ اس موضوع پر آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ آداب۔